اللہ 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 اللہ۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 11، سورہ احقاف کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے۔ یعنی کافروں نے مسلمانوں کے متعلق یہ کہا، اگر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھلائی ہوتی، یہ کوئی اچھا دین ہوتا، تو یہ غریب لوگ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے اور ہم سے پہلے یہ ایمان نہ لے آتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی، جو کہتے تھے کہ اگر دین محمدی حق ہوتا تو فلاں اور فلاں اس کو ہم سے پہلے کیسے قبول کر لیتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ یعنی جب ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، یہ اسے نہ پا سکے، تو جلن کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے قرآن پاک کے متعلق کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا اور مہربانی رحمت، یعنی توریت شریف، جس کا نزول قرآن سے پہلے ہوا۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیہ، اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی عربی زبان میں۔ یعنی یہ کتاب قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کو ڈر سنائے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوں کو بشارت۔ یہ قرآن نیک لوگوں کو جنت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت سناتا ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ثابت قدم رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ثابت قدم رہے، سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر آخر دم تک ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف نہ ان کو غم، یعنی قیامت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ موت کے وقت ان کو کچھ غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا انعام، یعنی یہ ان کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے۔ ماں کی عظمت اور شان کا ذکر کیا گیا، والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، خاص طور پر ماں کی تکالیف کا ذکر کیا گیا کہ ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس میں بھی تکلیف اٹھاتی ہے، اور اس کی پیدائش کے وقت بھی وہ تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھوڑانا 30 مہینے میں ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے۔
کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہوئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حولین کاملین، 2 پورے سال، تو حمل کے لیے 6 ماہ باقی رہے۔ یہی قول ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس آیت سے رضاعت کی مدت 2.5 سال ثابت ہوتی ہے۔ تفاصیل ما دلائل کتب اصول میں مذکور ہیں۔ فتویٰ اس پر دیا گیا کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال کی عمر کے اندر وہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں ہو جائے گی، اور اس عورت کی ساری بیٹیاں اس کی رضاعی بہنیں ہوں گی۔ اس عورت کا بھائی اس کا رضاعی ماموں ہوگا، بہن رضاعی خالہ ہوگی، اور اس عورت کا شوہر اس کا رضاعی باپ ہوگا، اس کے شوہر کا بھائی اس کا رضاعی چچا ہوگا۔ اس طرح سارے رشتے رضاعت سے قائم ہو جائیں گے 2.5 سال کے اندر۔ اور جہاں تک دودھ پلانے کا تعلق ہے تو خواتین کو لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ صرف 2 سال تک پلائیں، 2 سال سے زائد دودھ نہ پلائیں۔ آگے شاد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا۔ اپنے زور کو پہنچا اور عقل و قوت مستحکم ہوئی، اور یہ بات 30 سے 40 سال تک کی عمر میں حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ 40 سال کا ہو گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں، صدر الافاضل علیہ رحمہ نے لکھا، یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ کی عمر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کم تھی۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی میں آپ کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کا حضرت صدیق اکبر نے سفر کیا۔ ایک منزل پر ٹھہرے، وہاں ایک بیری کا درخت تھا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک راہب رہتا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے۔ راہب نے آپ سے کہا، یہ کون صاحب ہیں جو اس بیری کے سائے میں جلوہ فرما ہے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ راہب نے کہا، خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ اس بیری کے درخت کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آج تک ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ راہب کی یہ بات حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اثر کر گئی، اور نبوت کا یقین آپ کے دل میں جم گیا، اور آپ نے صحبت شریف کی ملازمت اختیار کی، یعنی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، سفر و حضر میں آپ سے جدا نہ ہوتے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال کی تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، وَبَلَغَ 40 سنہ، اور 40 سال کا ہوا۔ قال، عرض کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی،
اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی. یعنی اے مالک مجھے توفیق عطا فرما تیری نعمتوں پر میں شکر کروں کہ تو نے ہم سب کو ہدایت فرمائی اور اسلام سے مشرف کیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر ہے. اسی طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی کنیت بھی ام الخیر ہے اور نام فاطمہ ہے اور لقب امۃ الجبار ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے. آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، مستجاب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن عمل کی وہ دولت عطا فرمائی کہ تمام امت کے اعمال آپ کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ کی نیکیوں میں سے ایک یہ ہے کہ 9 مومن غلام جو ایمان کی وجہ سے سخت ایذاؤں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے ان کو آپ نے آزاد کیا. انہی میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. آپ نے یہ دعا کی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ، اصلاح رکھ، نیکی کو رکھ دے. یہ دعا بھی مستجاب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں صلاح رکھی، نیکی رکھی. آپ کی تمام اولاد مومن ہے. ان میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے کہ تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بھی مسلمان، اور آپ کے صاحبزادے محمد، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ تینوں مسلمان، اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت عائشہ، حضرت اسما، اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن، یہ سب مومن بھی ہیں اور سب صحابی بھی ہیں. یعنی آپ کے والد بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اور آپ کے پوتے بھی صحابی. 4 پشتیں صحابیت سے مشرف ہوئی. آپ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کو یہ فضیلت حاصل ہو کہ اس کے والدین بھی صحابی ہوں، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی اور پوتے بھی صحابی. 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہوں. یہ فضیلت صرف آپ کو حاصل ہوئی. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ، یعنی میری اولاد کو نیک بنا. یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 ہے. کاش یہ دعا اور یہ آیت یاد ہو اور ہم ہر نماز کے بعد پڑھیں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنیں. ہم بھی وہ کام کریں جو اللہ کو پسند آئے، ہماری اولاد بھی نیک بنے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں. یعنی ہر کام میں جس میں تیری رضا ہو اس کی طرف میں رجوع لایا، اور میں مسلمان ہوں، دل سے بھی مسلمان ہوں، زبان سے بھی مسلمان ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے، ان پر ثواب دیں گے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے جنت والوں میں، ان کی کوتاہیاں معاف کر دیں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا. دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سچا وعدہ انہیں دیا جاتا تھا،
وہ وعدہ ضرور پورا ہوا آخرت میں۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا۔ مراد اس سے کوئی خاص شخص نہیں بلکہ ہر کافر جو قیامت کے دن اٹھنے کا منکر ہے اور والدین کا نافرمان ہے، اور اس کے والدین اس کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں اور وہ انکار کرتا ہو، سارے ہی کافر ایسے مراد ہیں۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، اف لکما، اف تم سے دل پک گیا، تمہاری باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے، میں تھک گیا، میں تم سے بیزار ہوں۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو اپنے والدین سے اس انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اتعداننی ان اخرج، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے قومیں گزر چکی، ان میں سے کوئی مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوا، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یعنی اس کے ماں باپ مومن ہیں، وہ اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ وَيْلَكَ آمن، تیری خرابی ہو، ایمان لا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا کہ مردے زندہ فرمائے گا، وہ وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں، یہ باتیں تو پچھلے لوگوں کی کہانیوں کی طرح غلط ہیں یا بیکار و فضول چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان گروہ میں جو ان سے پہلے گزرے جن اور آدمی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بربادی لکھی جا چکی ہے۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ ضیاءکار تھے، خسارہ اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، ہر ایک چاہے مومن ہو یا کافر، اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، یعنی منازل اور مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن جنت کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اور جہنم کے درجات پست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جن کے عمل اچھے ہوں وہ جنت کے اونچے درجے میں ہوں گے، اور جو کفر اور گناہ میں انتہا کو پہنچ گئے ہوں وہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے، یعنی مومنوں اور کافروں کو فرما برداری اور نافرمانی کی پوری جزا دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، واستمتعتم بها، اور انہیں برت چکے، استعمال کر چکے، یعنی لذت اور عیش جو تمہیں پانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔
اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیبات سے قوائے جسمانیہ اور جوانی مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی اور اپنی قوتوں کو دنیا کے اندر کفر اور گناہ میں خرچ کر دیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیخ فرمائی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے لذات دنیاویہ سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ یعنی جب یہ آیت قریبہ نازل ہوئی اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو ذلیل کیا جائے گا اس بات پر کہ انہوں نے دنیا میں دنیاوی لذتیں اختیار کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے، گھر والوں نے، کبھی جو کی روٹی بھی 2 دن برابر نہ کھائی۔ ایک دن کھانا کھاتے، دوسرے دن بھوکا رہتے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، دولت سرائے اقدس میں گھر مبارک میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احقاف کا 2 رکوع مکمل ہوا۔ رب العالمین ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ساری بیماریاں، برائیاں، عیوب، گناہوں کی عادتیں، غفلت کو رب العالمین دور فرمائے اور ہمیں دونوں جہاں کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ